کہ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں آج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے بیٹھنے کی بجائے میں پیچھے جا کر بیٹھا. آسے آسے عمر گزاری جھلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندا جدوائیاں وچ بہاراں. حضرت سلیمان فارسی حضور کی قدموں میں آ کر گرے، آ کر کہا یا رسول اللہ میں آزاد ہو گیا، اے اللہ کے حبیب میں آزاد ہو گیا. یہ وہ وحد سے آپی ہے جن کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت میں ہونے کا درجہ اور شرف نصیب فرمایا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ کیا ہی میرے رب کا خوبصورت ارشاد ہے. یہ ان عظیم لوگوں کے لیے، ان عظیم ہستیوں کے لیے ارشاد فرمایا جنہوں نے تن من دھن سے اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن قربان کیا اور جو مکمل دین میں داخل ہوئے، مکمل ایمان لے آئے. انہوں نے دکھلاوے کے لیے کوئی عمل نہ کیا، ان کا ہر عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا تھا. ان کے ہر عمل کے پیچھے اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی اطاعت تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اور ان عظیم ہستیوں میں ایک وہ نام ہے جن کا نام سننے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور عشاقان کے عشق مضبوط ہوتے ہیں اور یقین کامل ہوتے ہیں. خدا کی قسم یہ نام ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صوبہ اصفہان یہ ایران کا صوبہ، اس کے رہنے والے تھے، مجوسی مذہب پر تھے. پیدائش بڑی ناز و نام میں ان کا بچپن گزرا. ان کے والدین ان پر اپنی جان نشاور کرتے، بہت لاڈ پیار سے رکھتے، یہاں تک کہ وہ باہر نکلنے بھی نہیں دیتے تاکہ ہمارے بیٹے کو کوئی نظر نہ لگ جائے. بچپن ایسا تھا. گھر میں مجوسیت کا مذہب کی عبادت گاہ بھی تھی اور اس کے بھی سردار ان کے باپ تھے. سلسلہ تھا، پورے علاقے میں ان کی عمارت تھی. ان کا ایک نام تھا، نام کا سکہ چلتا تھا. تھوڑے بڑے ہوئے تو باپ نے کچھ ذمہ داریاں دی. وہ آگ کی جو پرستش والا جو سلسلہ تھا، اس آگ کو جلانے کی ذمہ داری حضرت سلیمان فارسی کی سے آئی. اور یہ اس مذہب میں بڑی جو عزت سمجھی جاتی تھی، بڑا شرف سمجھا جاتا تھا کہ ان کو ایک خاص ذمہ داری، جیسے ہمارے مذہب میں کسی کو خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی دی جائے تو اس کے لیے بہت شرف کی بات ہے، روضہ رسول کی چابی دی جائے تو یہ بہت ہی بڑے شرف کی بات ہے. اسی طرح ان کے مذہب میں آگ جلانے والا جو ہوتا تھا اس کو بڑا شرف سمجھا جاتا تھا. یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی. اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ شرف تو مجھے ظاہری طور پر ملا مگر میرا دل ہر وقت بجھا بجھا رہتا تھا، جیسے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ غلط ہو رہا ہے. فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے والد صاحب کسی کام کے لیے گئے تو مجھے اپنی زمینوں کی ذمہ داریاں بھی دے کر گئے کہ دیکھ بھال کرنا، فصلوں کا خیال رکھنا، لوگوں کا خیال رکھنا، فصلوں کی دیکھ بھال کرنا، باہر آنا جانا. فرماتے میں نکلا، راستے میں عیسائیوں کا گرجا گھر تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے کئی سال پہلے کی بات ہے، 100 سال یا اس سے بھی زیادہ کے پہلے کی بات ہے. آپ نے عمر مبارک بھی 250 سال کے قریب پائی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. 250 سال کے قریب، کچھ نے تو 300 سال لکھی ہے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں باہر نکلا، راستے میں گرجا گھر تھا، وہ عبادت کر رہے تھے. ان کے گھنٹیوں کی آواز جب میں نے سنی نا، ان کی عبادت کے انداز کو جب میں نے سنا تو میں آگے جانے کی بجائے میں ان کے چرچ میں، ان کی عبادت گاہ میں چلا گیا. وہاں جا کر ان کی عبادت کے طریقوں کو دیکھا تو مجھے وہ اچھا لگا، بہت اچھا لگا. اب میرے دل سے یہ آواز آ رہی تھی کہ یہ سچا مذہب ہے، ہمارا مذہب سچا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم اپنے ہاتھ سے آگ جلاتے ہیں اور اسی کو پھر خدا کہنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس میں لکڑیاں ڈالتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ آگ بجھ گئی تو ہمارا خدا مر جائے گا. یہ خدا کی اوقات ہے جو ہماری منت سماجت پر ہے، ہماری جو ہے وہ مرہون منت ہے. یہ ہے ہمارا خدا، اس کی یہ اوقات ہے. اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہم نے خود سے ہی آگ لکڑیاں ڈالنی ہیں. یہ خود زندہ نہیں رہ سکتا، یہ کسی کو کیا زندگی دے گا. فرماتے ہیں کہ میں مذہب عیسائیت کی طرف مائل ہوا.
جب گھر آیا میرے والد صاحب آئے لوٹے، انہوں نے مجھ سے پوچھا، لوگوں نے کچھ میری شکایات لگائیں۔ باپ نے پوچھا کہ یہ کیا میں سن رہا ہوں، تم گرجا گھر گئے تھے؟ تو میں نے کہا ہاں میں گیا تھا۔ کیوں گئے تھے؟ کہنے لگے مجھے ان کا مذہب اچھا لگا ہے۔ باپ نے بہت سمجھایا، کہنے لگے بیٹا اپنا مذہب اچھا ہوتا ہے، اپنے مذہب سے دور نہیں جاتے، بہت سمجھایا، مگر مختصر یہ کہ میں نے ان کی ایک نہ مانی، مجھے کچھ بھی ان کی بات اچھی نہیں لگ رہی تھی مذہب کے لحاظ سے۔ میں کہہ رہا تھا کہ نہیں وہ مذہب اچھا ہے، وہ مذہب صحیح ہے، وہ مذہب ٹھیک ہے۔ باپ نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی اور مجھے جکڑ دیا، باندھ دیا تاکہ یہ دوبارہ گرجا گھر میں نہ جا سکے تب تک جب تک یہ توبہ نہ کر لے اور اپنے مذہب کی طرح واپس نہ لوٹ آئے۔ فرماتے ہیں کہ یہ قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی۔ آہستہ 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 یہ مصیبتیں جب ختم ہونے لگی تو میں نے عیسائیت کے ساتھ روابط قائم کر لی، کچھ لوگوں کے ساتھ روابطیں کی، اور میں نے پوچھا کہ تمہارا مرکز کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا شام میں، ملک شام میں ہمارا مرکز ہے، اور وہاں بڑے بڑے ہمارے اکابرین ہیں، علماء ہیں، پادری ہیں۔ کہنے لگے میں نے حق سے ملنا ہے، میں نے حق کو تلاش کرنا ہے، میں نے حق کے ساتھ ملنا ہے اور رب کے ساتھ ملاقات کرنا۔ انہوں نے کہا ہمارے وہ پادری تمہیں اللہ سے ملا دیں گے، حق سے ملا دیں گے، اور تمہاری پوری رہنمائی کریں گے۔ ماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تمہارا قافلہ جائے تو مجھے بتا دینا، مجھے ساتھ لے جانا۔ جب قافلہ گیا تو آپ نے وہ اپنی زنجیریں توڑی، اس قافلے کے ساتھ ہو رہی اور ملک شام پہنچے۔ ملک شام میں بہت بڑی عبادت گاہ تھی، بہت بڑا گرجا گھر تھا۔ وہاں کے جو عالم تھے، پادری تھے، ان کا بڑا ان کا شہرہ تھا، بہت ان کا عزت تھی، بہت بڑا نام تھا۔ میں نے ان کو آنے کی وجہ بتائی اور کہا کہ شہزادہ ہوں، اب دین کے لیے نکلا ہوں، حق کی پہچان کے لیے نکلا ہوں، حق کی تلاش میں نکلا ہوں، لوٹنے کا بھی کوئی اب امید نہیں، اور راستے بند کر آیا ہوں، کشتیاں جلا آیا ہوں، دروازے پیچھے بند کر آیا ہوں، اب نہ پیچھے جانے والی میری کوئی پوزیشن نہیں ہے، اب حق کے لیے نکلا ہوں تو حق کے راستے پر ہوں، مجھے حق کا راستہ بتائیں، مجھے سکھائیں، مجھے اپنے دین کی تعلیمات دیں۔ خیر انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا، اس جو پادری کا بڑا شہرہ تھا، بڑا نام تھا، مگر جتنا شہرہ تھا، جتنا نام تھا، وہ اس قابل نہ تھا۔ میں قریب 3-4 سال اس کے پاس رہا، وہ لوگوں کو تعلیم دیتا، لوگوں کو صدقہ اور خیرات کی تعلیم دیتا۔ جب لوگ صدقہ اور خیرات کے لیے مال جمع کر دیتے تو یہ اپنے پاس جمع کر لیتا، غرباء اور مساکین کو نہ دیتا، یتیم و مساکین غرباء کو نہ دیتا، اپنے پاس جمع کر لیتا۔ 3-4 سال کے بعد جب اس کا وقت وفات آیا، موت کا اس کا وقت آیا، تو میں نے اس سے کہا بابا تم تو مر رہے ہو، تو اب مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو؟ اس نے کہا اب جو نیا پادری آئے گا، اگلا عالم آئے گا، تو میں اس کے حوالے کرتا ہوں۔ جب لوگوں نے اس کے مرنے کے بعد اس کی اعلیٰ شان تدفین کا سوچا تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تم جیسے کہہ رہے ہو وہ ایسے نہیں تھا، وہ بڑا لالچی انسان تھا، تمہارا سابقہ پادری بہت لالچی انسان تھا، وہ ایسا نہیں تھا جیسے تم سوچ رہے ہو۔ تو ان کو تو غصہ آیا میری بات کا، وہ کہنے لگے تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ تم اگر حقیقت دیکھنا چاہتے ہو تو فلاں جگہ سے زمین کو کھودو۔ جب زمین کھودی تو اس میں سے 7 مٹکے سونے کی اشرفیوں سے بھرے ہوئے نکلے۔ اس نے کہا یہ تو مال جمع کرتا رہا ہے، اس نے تو غرباء کو دیا ہی نہیں۔ پھر لوگوں نے اس کی لاش کو عزت اور شان کے ساتھ دفنانے کی بجائے اس کو درختوں کے ساتھ لٹکا دیا تاکہ آئندہ آنے والے جو ہمارے پادری حضرات ہوں گے ان کے لیے یہ عبرت کا نشان بن جائے، وہ ایسا نہ کرے۔ اور فرماتے ہیں پھر میں اس کے پاس خدمت کرنے لگ گیا اور اس سے دین سیکھنے لگ گیا، اس سے علم حاصل کرنے لگ گیا۔ 3-4 سال کا عرصہ وہ بھی رہا۔ پھر جب اس کے مرنے کا وقت آیا پھر وہ مر گیا، اس سے کہا، اس نے اگلے کے سپرد کر دیا۔ آپ فرماتے اس طرح چلتا رہا اور زندگی کا ایک خاص حصہ میرا گزرا۔ اس کے بعد شام سے
اس نے مجھے موصل بھیجا۔ جب اگلا پادری مرنے لگا تو میں نے کہا بابا مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو؟ اس نے کہا موصل میں ایک اللہ کا خاص بندہ ہے، پادری ہے، آپ اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں حق کے راستے پر صحیح تعلیم دے گا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں موصل چلا گیا۔ موصل میں پادری کے پاس رہا اور پھر میں نے اس کی بڑی خدمت کی اور دین مسیح سیکھتا رہا۔ میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا، بہت علم حاصل کیا، مگر جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو پھر میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بابا آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو؟ تو اس نے پھر مجھے نصیبین بھیج دیا۔ اس نے کہا وہاں چلے جاؤ، وہاں اللہ کا خاص بندہ ہے، وہ تمہیں حق کے راستے پر گامزن کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں موصل سے نصیبین چلا گیا اور نصیبین سے میں کافی عرصہ میں نصیبین میں اس پادری کے پاس رہا، پھر ایک گیا، پھر دوسرے کے پاس رہا، دوسرا گیا، پھر تیسرے کے پاس رہا، زندگی اسی طرح گزرتی رہی۔ جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اب تم تیموریہ چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ اب میں تیموریہ یا غموریہ، اب وہاں چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے کہنے پر میں غموریہ چلا گیا، وہاں میں پادری کے پاس رہا، کافی دیر خدمت کرتا رہا، اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ زندگی 250 سال کے قریب آپ نے زندگی پائی ہے، تو یہ کافی عرصہ ان پادریوں کے پاس رہا، خدمتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو حق کی تلاش تھی، جو میری پیاس تھی وہ نہ بجھی، جو میری پیاس تھی وہ ابھی پوری نہیں ہوئی، بجھی نہیں ہے وہ پیاس، میں اسی طرح پیاسا رہا۔ جب غموریہ کا وہ پادری مرا تو میں نے اس سے کہا بابا میں تو گھر سے بھی بے گھر ہوا، وطن سے بے وطن ہوا، زندگی گزار دی حق کی تلاش میں، حق نہیں ملا، حق کے راستے پر میں نے زندگی گزار دی، اپنی ذات کو تو میں نے آگے رکھا ہی نہیں۔ بابا آپ مجھے کس کے حوالے کرو گے؟ کون مجھے حق کے راستے پر گامزن کرے گا؟ غموریہ کا جو پادری تھا اس نے کہا مجھے پوری کائنات میں ایسا کوئی بھی پادری نظر نہیں آتا جو تجھے حق کے راستے پر گامزن کرے گا۔ فرماتے ہیں میری ہمت جواب دے گی، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین پھسل گئی۔ میں نے کہا میری زندگی ہے، میں تو نہ آگے کا رہا نہ پیچھے کا رہا، نہ حق ملا، حق کے راہ کے راستے کی تلاشی جاری رکھی ساری زندگی، میری زندگی بیکار گئی۔ مگر جب میں کافی غمگین ہوا تو اس نے مجھے اپنے قریب کیا، مجھ سے محبت کی، میرے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے حقیقت پوچھتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں، آخر الزمان نبی کے ظہور کا ویلا آ گیا، آخر الزمان نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے کہا بابا، میں نے اس کے ہاتھوں کو چوما، اس کے زبان کو، اس کے چہرے کو چوما، میں نے اس کی داڑھی کو چوما، اس کے ہاتھ پاؤں چومے، میں نے کہا خدا کے لیے مجھے بتا دو آخر الزمان نبی کہاں پر آئے گا؟ کہنے لگے مجھے اتنا تو نہیں پتا، میرے علم میں یہ بات ہے کہ وہ جس شہر کی طرف ہجرت کر کے جائے گا وہ شہر کھجوروں کے باغوں سے بھرا ہوا، اور اتنا کہتے ہوئے وہ فوت ہو گئے۔ فرماتے ہیں اب مجھے کیا پتا وہ شہر کدھر ہے، کس سے پوچھتا؟ فرماتے ہیں کچھ عرصہ میں وہاں رہا، میرے پاس اب مال اکٹھا ہوا، جمع ہوا مال، تو میں نے کچھ بکریاں لی، کچھ گائیں لی، میرے پاس کافی مال ہو گیا۔ ایک دفعہ میں مال چراتا چگاتا تھا، ایک دفعہ میں اپنے مال کو چرا چگا رہا تھا تو راستے میں ایک راستے سے قافلہ گزرا، وہ کھجوروں والے شہر کی بات کر رہے تھے، تو میں نے اپنا مال چھوڑا، میں ان کے پاس دوڑتا ہوا آیا۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے ہم کھجوروں کی بات کر رہے تھے، تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ کھجوریں کہاں؟ اس نے کہا کھجوروں والے باغ کے شہر میں، کھجوروں والا باغ، جہاں کھجوروں کے باغات ہیں وہاں کھجوریں ہوتی ہیں۔ فرماتے کبھی دیکھی نہیں تھی، کبھی سنا نہیں تھا۔ اب میرے دل میں تڑپ تھی کہ میں وہاں پہنچوں، میں نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ کہنے لگے تمہارے پاس کوئی مال ہے، دولت ہے، کوئی پیسہ ہے؟ کہنے لگے میرے پاس مال و دولت تو نہیں، یہ گائیں، یہ بکریاں، یہ سب لے لو، میں نے حق کی تلاش میں نکلا ہوں، سب کو چھوڑا ہے خدا کے لیے، مجھے کھجوروں والے شہر میں لے جاؤ۔ انہوں نے آمین کر لی، انہوں نے مجھے ساتھ لیا۔ راستے میں میری شومی قسمت کے راستے میں ڈاکو پڑ گئے،
ڈاکوؤں نے سارا قافلہ لوٹ لیا اور مجھے بھی غلام بنا لی۔ کچھ میں یہ آتا ہے اور کچھ میں یہ آتا ہے کہ اس قافلے والوں نے ان کو آگے غلام بنا کر بیچ دیا کہ یہ ہمارا غلام ہے، انہوں نے آ کے میرا سودا کر دیا، یا ڈاکوؤں نے ان کو پکڑا اور آگے بیچ دیا۔ آپ بکنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گھر سے نکلے تھے حق کے لیے۔ دیکھیں حق ملتا ضرور ہے، مگر کیسے کٹھن راستوں سے ہو کر انسان کو مقام ملتا ہے۔ ایسے نہیں مقام مل جاتا، ایسے نہیں مقام مل جاتا۔ محمود غزنوی نے ایسے نہیں قلعہ فتح کر لیا تھا، سومناتھ کا مندر ایسے نہیں فتح کیا تھا۔ 17 حملے کیے تھے، 17 حملے، ہمت نہیں آ رہی تھی۔ پھر جا کر کہیں منزل ملی، کہیں جا کر منزل مقصود پر پہنچے، حق ملا، پھر کامیابی ہوئی۔ اور میرے بھائیوں، اب ہم میں سے ہر بندہ اس پوزیشن پر ہوتا ہے کہ میں رات کو دعا کروں، صبح میری دعاؤں کو درجہ قبولیت نصیب ہو جائے، جو میں مانگوں، جو میں چاہوں اسی وقت مل جائے۔ اب تو لوگ مشقت سے پڑھنا بالکل ان کے لیے ایمان اسی وقت ڈول جاتے ہیں۔ اب کسی پر امتحان آ جائے تو اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، کہتے ہیں ہائے یہ امتحان میرے لیے، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ وہ تو خدا کی وحدانیت اور خدا کی خدائی کو بھول جاتے ہیں۔ سنیں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میرا سودے شروع ہو گئے۔ ایک کے ہاتھ آیا، دوسرے کے پاس گیا، دوسرے سے بکا، تیسرے کے پاس گیا، تیسرے سے بکا، چوتھے کے پاس گیا، چوتھے نے بیچا، پانچویں کے پاس گیا، پانچویں نے بیچا، چھٹے کے پاس، چھٹے نے بیچا، ساتویں کے پاس گیا، آٹھویں کے پاس گیا، نویں 10ویں کے پاس گیا۔ فرماتے ہیں حق کے لیے میں 10 سے بھی زیادہ بار بکا ہے، 10 سے بھی زیادہ بار بکا میں حق کے راستے پر، حق کی تلاش میں۔ فرماتے ہیں ہر بار بکتا رہا۔ جستجو یہ تھی کہ حق سے ملنا ہے، جستجو یہ تھی کہ سچ سے ملنا ہے، مذہب حق، مذہب سچ سے جو ہے وہ استفادہ کرنا ہے۔ اور زندگی میں ہمیشہ یہی دعا کہ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں حق کے راستے پر نہ چل پڑوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں پھر میرا سودا ہوا تو القریٰ بستی میں مجھے لے جایا گیا۔ یہ مکہ شریف کا علاقہ ہے، القریٰ بستی۔ فرماتے ہیں وہاں کافی دیر رہا۔ وہاں جب میں کام کر رہا تھا تو کچھ مدینہ شریف کے لوگ تھے، وہ ان کے رشتہ دار تھے، وہاں گئے، انہوں نے مجھے کام کاج کرتے دیکھا، بوڑھا بھی تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ ہمیں بیچ دیں۔ اس نے صرف محض 4 دینار منافع پر مجھے آگے بیچ دیا۔ 4 دینار منافع لیا، یعنی میں یوں ہو گیا جیسے کوئی عام فالتو اور فضول چیز ہوتی۔ 4 دینار منافع پر مجھے انہوں نے آگے بیچ دیا۔ اب وہ مجھے لے کر بنو قریظہ، یہ مدینہ شریف کا علاقہ تھا، بنو قریظہ والے جو ہے مجھے مدینہ کی سرزمین پر لے آئے۔ فرماتے مجھے بڑی تکلیف ہوتی جب مجھے میرا سودا ہوتا، جب میں کہیں آگے بکتا فروخت ہوتا، مجھے بڑی تکلیف ہوتی۔ اب ان لوگوں نے بڑے ظالم یہودی تھے، انہوں نے مجھے اونٹ کی پشت پر باندھ دیا کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے۔ فرماتے میں سارا راستہ میں روتا کرلاتا ہوا آیا، میرا رونا کرلانا، میری سسکیاں ان کو سنائی نہیں دیتی۔ فرماتے جیسے جیسے مدینہ شریف قریب آیا نا تو مجھے بینی بینی خوشبو آنے لگی، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں جیسے ہی سرزمین مدینہ شریف پر قریب ہوا تو مجھے خوشبوئیں آنے لگی، مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی، تو میرے چہرے پر رونے کی بجائے مسکراہٹ شروع ہو گئی۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگے اب تمہیں کیا ہو گیا؟ پہلے تو لاش کی طرح تھا، مسکرا رہا ہے۔ کہنے لگا پہلے اپنی زندگی پر رنج ہو رہا تھا، اب اپنی قسمت پر ناز ہو رہا ہے، کیونکہ اب مجھے مدینہ شریف کے درخت بھی نظر آ رہے تھے، اور مدینہ شریف کی کھجوریں، مدینہ شریف کے باغات نظر آ رہے تھے۔ اور حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ جو مجھے زندگی میں کہیں بھی خوشبو میسر نہ تھی، وہ خوشبوئیں بھی مجھے آنے لگی۔ فرماتے آ گیا، بنو قریظہ والوں نے مجھے اپنے کام پر لگا دیا، میں شب و روز ان کے کام کر رہا تھا، مگر تانگ اس محبوب کی تھی،
टांग उस महबूब की थी जिन के लिए मैं शब रोज अपनी पेश कर रहा था, जिसके लिए जिंदगी का एक खास हिस्सा मैंने गुजार रखा था। फरमाते हैं मगर मैं काम करता रहा, बड़ा अरसा गुजरा। वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमा दिया, मुझे खबर नहीं 13 साल वहाँ आपने गुजारे। यहाँ मैं एक मेहनत मजदूरी कर रहा था कि एक आस लगाई रखी थी कि वो वक्त भी आएगा जब मुझे हक से मिलना नसीब हो जाएगा। एक वक्त आएगा जब मेरी किस्मत का सितारा जगमगा उठेगा। फरमाते हैं कि फिर वो वक्त आ गया। एक दिन मैं खजूर के ऊपर खजूरें, पकी हुई खजूरें तोड़ रहा था कि मेरे मालिक नीचे बैठा था। जो मैं खजूरें ऊपर से पकड़ा था वो नीचे से पकड़ लेता और जमा करता। फरमाते इतने में उसका कजन, उसका चचाजाद भाई दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, जानते हो क्या हुआ मदीने वालों को क्या हुआ? कहने लगा, क्या हुआ बताओ, मदीना वालों को क्या हुआ? कहने लगे, देखो जाहिल कौम को, एक शख्स मक्के से आया है जिसको उसके खानदान ने घर से निकाल दिया, बस्ती शहर से निकाल दिया है, हरम से निकाल दिया है, और वो लोग वो जो शख्स और उसके साथी इधर आए, मदीने वाले उसके हाथ मुंह चूम रहे और उस पर ईमान ले आ रहे, उसको अपना नबी माने बैठे। फरमाते हैं ये बात सुनना थी कि मेरे वजूद पर एक जज्बाती कैफियत तारी की करीब था कि मैं वह ऊपर से गिर जाता और अपने मालिक के ऊपर आकर गिरता। मैंने छलांग लगाई, नीचे आकर गिरा और मैं उस मालिक के चचाजाद भाई के पास गया। मैंने कहा, क्या बताया, एक बार फिर बताओ। तो मेरे मालिक ने कहा, मुझे डांटा, कहा तुम नौकर हो, गुलाम अपने आकाओं की बात नहीं सुनते। जब मैंने दोबारा बात की तो उसने मेरे मुंह के ऊपर जोरदार थप्पड़ मारा। फरमाते हैं कि मुझे छिड़का और कहा कि जाओ अपना काम करो। वो मेरे मालिक से दोबारा वही बातें करने लगा, मगर जब उसने कहा ना वादी कुबा में वो आए, फरमाते हैं दिन का काफी हिस्सा रहता था, बड़ी बेचैनी के साथ वक्त गुजारा। जब शाम हुई तो मैं कुछ खजूरें साथ ली और मैं आहिस्ता आहिस्ता बोझल कदमों के साथ चलते वादी कुबा में पहुंचे। जब वादी कुबा में पहुंचा, हजरत सुलेमान फारसी फरमाते हैं फिर मेरे जज्बात क्या होंगे, ये किसी आशिक से कोई पूछे, किसी आशिक से कोई पूछे, किसी मुहिब से कोई पूछे कि महबूब के दीदार के लिए क्या कैफियत होती है। जब पता हो कि अब तुम्हारे महबूब का दीदार तुम्हें करवाया जाए, जब मुलाकात की घड़ियां आती हैं फिर क्या कैफियत होती है। हजरत सुलेमान फारसी फरमाते हैं फिर मैं जानूं मेरा रब जाने कि मुझ पर क्या कैफियत थी। मैं वहां पहुंचा, वादी कुबा में जब पहुंचा, मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के नीचे बैठे हैं और सहाबा साथ थे, हुजूर के साथ चंद आपके सहाबा भी साथ। फरमाते मैं आगे हुआ, मैं पहुंचा, मैंने कहा सुना है आप मक्के से आए हैं। हुजूर ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, फरमाया हाँ सही सुना। कहता है कि मैंने सुना है आप मक्के से आए हैं, मुसाफिर हैं, ये कुछ खजूरें हैं, मैंने गुरबा में सदका करनी थी तो मुनासिब समझा कि ये खजूरें मैं आपके पास ले आऊं। आप भी तो मुसाफिर हैं, तो दूर से हैं, यहाँ आपका कोई रिश्तेदार नहीं, तो लिहाजा मैं ये पेश कर दूं। क्योंकि आपने वो मूरिया का जो पादरी था ना, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 निशानियां भी बताई थी। शहर की निशानी के अलावा 3 निशानियां हुजूर की जात की बताई थी। पहले उसने बताया कि वो शहर खजूरों वाला शहर होगा, और फिर हुजूर की जात की निशानियां ये बताई थी कि वो सदका नहीं खाएंगे। दूसरी निशानी ये बताई थी सदका तो नहीं लेंगे मगर हदिया कबूल फरमाएंगे। तीसरी निशानी ये बताई थी कि हुजूर के कांधों के मुबारक शानों के दरमियान हुजूर का मोहर नबूवत भी होगी। कहते हैं कि मैं ज़हन में ये बात थी, मैं खजूरें लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। कहा या रसूल, कहा मैंने कहा ऐ मेहरबान, ये चंद खजूरें हैं, ये बतौर सदका पेश करनी। वो मेरी तरफ मुस्कुराए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये खजूरें उस्मान, ये खजूरें जो है ये सदके के तौर पर हैं। हुजूर ने फरमाया ये खजूरें ये ले जाओ, ये खजूरें गुरबा को दे दो, ये खजूरें फुकरा को दे दो,
اور سلمان فارسی کو حضور فرمانے لگے کہ میں کھجوریں صدقے کی نہیں کھاتا، میں صدقہ نہیں لیتا ہوں، اللہ نے نبیوں پر صدقہ جائز نہیں فرمایا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں واپس آ گیا، ایک نشانی تو ظاہر ہو گئی۔ جب میں واپس آیا تو سیدھا حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں پھر ایک عرصہ گزرا، پھر میں نے کچھ کھجوریں جمع کی، پھر جب کچھ کھجوریں جمع کی کچھ دنوں کے بعد پھر میں گیا، پھر میں نے جا کر سلام پیش کی، پھر میں نے عرض کیا، میں نے کہا یہ کچھ کھجوریں ہیں بطور ہدیہ ہیں، ان کو قبول فرمائے۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں پھر ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 کھجوریں اللہ کے حبیب نے پھر کھائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر 10 کھجوریں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائیں تو باقی کھجوریں پھر حضور نے پھر اپنے صحابہ میں تقسیم فرما دی۔ میرا دل خوش ہوا، میرے سامنے 2 علامتیں ظاہر ہو چکی تھی۔ پھر حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اب تیسری علامت باقی تھی، مگر اس کے لیے مجھے زیادہ وقت لگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے مہر نبوت کو دیکھوں اور اس کی زیارت کروں اور اس کا بوسہ لوں، مگر وہ یہ تھا کہ وہ کمر کی جانب کاندھوں کے درمیان تھی، اب اس کو دیکھنا آسان نہ تھا۔ کیسے حضور کو کہتا کہ اپنا کپڑا اٹھائیے، میں نے مہر نبوت کو دیکھنا ہے، نشانی دیکھنی ہے۔ فرماتے ہیں جاتا رہا آتا رہا، جاتا رہا آتا رہا، جاتا رہا آتا رہا۔ مشکل بھی تھا کیونکہ مکہ مدینہ کے یہودیوں نے اپنے جو ہے وہ غلاموں پر انہوں نے جو ہے وہ بڑی گرفت کر رکھی تھی، بڑی پابندیاں لگا رکھی تھی، بڑے پہرے لگا رکھے تھے۔ ان کو پتا تھا جو محمد کو دیکھتا ہے پھر اسی کا ہو جاتا ہے، جو مصطفیٰ کو دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کو اپنے بچوں کی فکر، ہر ایک کو اپنے جوانوں کی فکر، ہر ایک کو اپنے غلاموں کی فکر۔ بڑی مشکل سے وقت نکالتا، چھپتا چھپاتا جاتا۔ ایک دن جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، مختلف روایات، کوئی کہتے ہیں مسجد میں، کوئی کہتے قبرستان میں، کوئی کہتے حضور جنازہ پڑھانے کے لیے، یہاں تک کہ مختصر کہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں آج میں حضور علیہ السلام کے آگے بیٹھنے کی بجائے میں پیچھے جا کر بیٹھا، رسول اللہ نے مجھے یوں دیکھا اور مسکرانے لگے۔ پھر حضور علیہ السلام نے خود ہی میری طرف کمر کر دی اور آہستہ سا مصطفیٰ کریم نے اپنی چادر مبارک کو جو ہے وہ گرا دی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں جب پھر چادر کا گرنا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ چادر کا گرانا تھا اور مہر نبوت کو ظاہر کرنا تھا، پھر میں بجلی کی طرح چمٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلاوے میں لیا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو آپ کی مہر نبوت کو چومنے لگا، بوسے دیے، رونے لگا، چومنے لگا۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا سلمان اب بس نہیں کرتا؟ پھر میں حضور کے قدموں پر گرا اور میں نے اپنی ساری داستان سنائی، اصفہان سے لے کر مدینے تک کی ساری داستان سنائی۔ مصطفیٰ کریم میری داستان سن کر رونے لگے، جتنے صحابہ موجود تھے سب رونے لگے، اور حضور نے پھر دوبارہ مجھ پر شفقت فرمائی، فرمایا اور چوم لے، رج کے چوم۔ فرماتے ہیں میں نے پھر کئی بوسے دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اسی وقت کلمہ پڑھا، میں نے کہا یا رسول اللہ اب نشانیاں بھی پوری ہو گئی ہیں، اب میں نے آپ کو مان لیا، آپ حق اور سچ کے نبی ہیں، میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، اب حق سے ملانے والا آ گیا ہے، اب حق سے میں نے مل لیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واپس گیا، اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ 2 جنگوں میں حضرت سلمان فارسی چونکہ ایک یہودی کے غلام تھے اس وجہ سے جنگوں میں شامل نہ ہوئے، غزوہ بدر و احد میں شامل نہیں ہوئے حضرت سلمان فارسی، اسی وجہ سے کہ یہ ایک یہودی کے غلام رہے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلیمان اپنے مالک سے کہہ نہیں دیتا کہ وہ تمہارے ساتھ تمہیں بیچ دے، تمہارے ساتھ جو ہے وہ آپ مکاتبت کر لے۔ حضرت سلیمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ بوڑھے کو کون خریدے گا، بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ نکارا اور بوڑھے کو کون خریدے گا؟ تو حضور نے فرمایا سلیمان مایوسی کی باتیں نہیں کرتے، تم جاؤ اپنے مالک سے بات کرو، تمہیں خریدنے والا اور کوئی نہیں، میں مصطفیٰ ہوں نا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ہوئی تو حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں میں پھر سے جوان ہو گیا، مالک میرا باغ میں بیٹھا تھا، میں نے جا کر مالک سے کہا مجھے بیچو گے؟ وہ میری طرف دیکھ کر کہکا لگا کر ہنسنے لگا، کہنے لگا تمہیں کون خریدے گا؟ اے بوڑھے تمہارا دماغ تو نہیں ہل گیا؟ تمہیں کون خریدے گا؟ ان بوڑھوں کے قبض سے سودے ہونے لگے۔ فرماتے ہیں چھوڑو اس بات کو، جس کو کوئی بھی نہیں نہ خریدتا اس کو اللہ کا حبیب خرید لیتا ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا آمنہ کا لال ہوتا ہے، اس کا زہرا کا بابا بن جاتا ہے۔ تم اپنی بات کرو۔ اس نے کہا اگر کوئی تمہارا خریدنے والا ہے تو میں سودا کر لوں گا۔ کہنے لگا کیا قیمت لگاؤ گے؟ اس نے کہا موقع غنیمت ہے، چلو۔ ساتھیوں سے مشورہ کیا، کہنے لگا اتنا ریٹ مانگ لو تاکہ وہ فاقوں میں رہنے والا زہرا کا بابا اس کو نہ خرید سکے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ مالک کونین ہیں، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اس نے اتنا ریٹ لگایا۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ میرا دل بجھ سا گیا، آسے آسے عمر گزاری جھلے خار ہزاراں، مالی باغ نہیں ویکھن دیندا جدوائیاں وچ بہاراں۔ اب اس نے ریٹ دن لگایا کہ میں مایوس ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کب ہو سکتا ہے؟ مگر میں حقیقت سے ابھی بھی ناشنا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس حبیب محبوب کے لڑ لگ چکا ہوں، اس محبوب کے قدموں سے وابستہ ہو چکا ہوں جو دونوں جہاں کا مالک ہے، کائنات ساری اس کے قدموں کے نیچے زیر ہے۔ میں تو ظاہر کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا آسے آسے عمر گزاری جھلے خار ہزاراں، مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آئیاں جد بہاراں۔ اور جب میری ملاقات کا وقت آیا ہے تو اب اس نے ریٹ اتنا مانگ لیا ہے، اب تو میں ساری زندگی نہیں آزاد ہو سکوں گا۔ ریٹ کیا مانگا ہے؟ کہنے لگا 2 کلو خالص چاندی لوں گا، 2 کلو خالص چاندی لوں گا، 40 اوقیہ سونا لوں گا، جس کو علماء نے فرمایا تقریباً 1 پاؤ یا اس سے بھی زیادہ اس کا وزن بنتا ہے، اور 300 کھجوروں کے درخت جو لگائے جائیں، پھر وہ جوان ہوں، وہ سب کے سب پھل لے آئیں، ان کا پھل جب پک جائے، جب اس کا پھل پک جائے، ایک ایک درخت کا پھل پک جائے، پھر میں تمہیں ان کے حوالے کر دوں گا، اس سے پہلے تم تصور بھی نہ کرو۔ سلیمان فارسی فرماتے ہیں بوجھل قدموں کے ساتھ آیا، واپس حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا بات ہے سلیمان، پریشان ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کیا کروں، زندگی ساری غلامی میں گزر جائے گی، شاید یہودی کے ڈیرے پر ہی مروں گا۔ ایسی گزر گئی زندگی غلامی میں۔ بادشاہوں کا بیٹا تھا، بکتا بکاتا، اب جب منزل پر پہنچا تو میرے محبوب اب بھی میری قسمت اتنی سوئی، اتنی شومی قسمت کی اب اس نے بھی سودا نہ کرنے والی بات کر دی۔ حضور نے فرمایا کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اس نے 40 اوقیہ سونا، 2 کلو چاندی اور 300 درخت، جس کے لیے 5 6 7 سال کا عرصہ درکار۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں کیا کروں، اب تو میں یہودی کا ہی غلام رہوں گا نا۔ حضور علیہ السلام نے جب سنا تو حضور نے مسکرا کر فرمایا سلیمان بس اتنا اس نے مانگا؟ میں حیران ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کام ہے؟ حضور نے فرمایا تم نہیں جانتے اللہ نے مجھے کن نشانوں کا مالک بنا کر بھیجا۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں پھر حضور نے مجھے فرمایا جاؤ اس کو کہو ہمیں سودا منظور ہے، ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں آیا، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں آیا، پھر میں نے اپنے مالک کو آ کر کہا، میں نے کہا کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب یہ تمہارا مال آ جائے گا میں تمہیں بیچ دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، اس سے ایک مرغی کا انڈا لایا، بطور تحفہ حضور کی خدمت ہدیہ پیش کی۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان، میں نے عرض کیا جی حضور، فرمائی طرح حضور نے فرمایا چادر کھولو، میں نے چادر کھولی، حضور نے اس کے اندر انڈا رکھا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنے ید اللہ والے ہاتھ لگائے اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کچھ آیات کی تلاوت کی تو فرمایا جاؤ، آپ کھولنا نہیں، فرمایا جاؤ اپنے مالک کو کہو کہ اس کو کھولے اور اپنا سونا 40 اوقیہ پورا کر۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ اتنی سا یہ ایک انڈا 40 اوقیہ سونا؟ حضور نے فرمایا اس کو چھوڑو، جو رب چاند کو 2 ٹکڑے کرنے پر قادر ہے، سورج کو واپس پلٹانے پر قادر ہے، وہ اتنے سو کو اللہ 40 اوقیہ کے برابر فرما دے۔ فرماتے میں یقین کامل کے ساتھ گیا، میں نے جا کر اپنے مالک سے کہا تم نے کتنا سونا مانگا تھا؟ اس نے کہا 40 اوقیہ۔ میں نے کپڑا کا اسے آگے کہا، میں نے کہا یہ کر لو، وہ کہنے لگا یہ کیا؟ میں نے کہا تمہارا 40 اوقیہ سونا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ تھوڑا سا، یہ کیسے؟ سونا بن چکا تھا تب۔ میں نے کہا تم تول لو، نہیں پورا تو بتاؤ۔ جب اس نے تولا تو رب کعبہ کی قسم وہ ایک انڈے کے برابر تھا، وہ 40 اوقیہ سونا پورا ہو گیا۔ اس نے بار بار تولا، اس نے کئی بار تولا، جتنی بار تولا وہ 40 اوقیہ ہوتا۔ سونے کی ایک مقدار ہے، سونے کے ایک پیمانہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر چاندی کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت البقیع کے حصے کی مٹی جو ہے وہ کپڑے میں ڈال کر دی۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس کو کہو کہ اپنی چاندی پوری کر لے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ مٹی، فرمایا تم اس کو چھوڑو، تم لے جاؤ جا کر اپنے مالک کو۔ فرماتے میں ایسے ہی وہ گرا لے کر جو گیا، وہ مالک کو کہا جا کر کہ تم نے کتنی چاندی مانگی تھی؟ اس نے کہا 2 کلو۔ فرمایا یہ کھولو گٹھڑی، یہ کھولو اور اپنی چاندی پوری کرو۔ جب اس نے کھولا تو وہ پوری 2 کلو چاندی بن چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ 2 چیزیں تو پوری ہو گئی، 300 درخت چاہیے، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ کے حبیب فرمایا پریشان نہ ہو۔ 2 روایتیں مختلف آتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا جاؤ چھوٹے چھوٹے کھجوروں کے درخت لے آؤ، کسی کو 10 کہا، کسی کو 20 کہا، کسی کو 50 کہا، کسی نے کوئی 5 لایا، کوئی 1 لایا، کوئی 2 لایا۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے وہ درخت لگائے اور اسی سال وہ پھلنے لگے اور پورے کے پورے پھلدار ہوئے۔ اور دوسری روایت اس سے بھی بڑی غالب ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا جاؤ علی، فرمایا کہ جاؤ درخت لگانے ہیں اور گٹلیاں لے کر آؤ۔ حضرت علی گئے اور انہوں نے گٹلیاں جمع کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ یہ گٹلیاں آ گئیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کو فرمایا جاؤ تم کھڈے نکالو جن میں کھجوروں کے درخت لگا جاتے، فرمایا جاؤ کھڈے نکالو۔ حضرت سلیمان فارسی گئے، وہ وقت لگا، کھڈے نکال کر آ گئے۔ یا رسول اللہ میں نے ٹوئے نکال دیے، کھڈے بنا دیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اٹھو علی، جا کر اس کا باغ لگاتے ہیں، سلمان کو آزاد کرنا ہے، اس کا باغ لگاتے ہیں۔ حضرت مولا علی، حضرت سلیمان فارسی اور امام الانبیاء نبیوں کے سلطان تشریف لے گئے۔ ان کھڈوں میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی میں گٹکیں لگاتا ہوں، تم ابو تراب ہو، تم مٹی ڈالتے جاؤ۔ سلیمان فارسی کو فرمایا تم پیچھے سے پانی دیتے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گٹکیں داخل کرتے گئے، حضرت مولا علی اس کے اوپر مٹی ڈالتے گئے، حضرت سلیمان فارسی اس کے پیچھے پیچھے پانی دیتے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دن گزر چکے تھے، 8 دن کا وقت لیا تھا میرے رسول اللہ نے۔ فرمایا سلیمان فارسی اس کو بتا دو آج بدھ ہے، اگلے بدھ کو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اتنی بات ہوئی، حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ منگل گزر گیا، 1 رات اور 1 دن باقی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا پریشان نہ ہو، تم غم نہ کرو۔ کیا ہوا؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں منگل کے دن ہم نے گٹکیں لگائی، رات ہوئی تو وہ کافر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا جس نبی نے مٹی کو چاندی بنا دیا ہے، انڈے کو 40 اوقیہ سونا بنا دیا ہے، اگر وہ آج دن کو گٹکے لگائے گا تو کل دن تک وہ درخت بھی بن جائے گی، کھجوریں بھی پک جائے گی۔ ایک دن میں یہودی کہہ کر مار کر ہنسنے لگا، کہنے لگا پاگل ہو گئے ہو، مجھے کیا سمجھا ہے؟ اس نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا ہم رات کو گٹکے ہی نکال لیں گے، نہ گٹکے ہوں گی نہ کھجوریں ہوں گی۔ کیسے اگیں گی؟ گٹکے ہی نہیں ہوں گی۔ اس نے کہا یہ بات تو تم نے اچھی کی ہے۔ رات کو گئے، انہوں نے ساری گٹکیں نکال لی
مگر کیا ہوا، جب صبح اذان کا وقت ہوا حضرت سلیمان فارسی باہر نکلے، کہنے لگے بعد میں مسجد میں جاؤں گا، پہلے میں دیکھوں تو صحیح جس باغ کو مصطفیٰ نے لگایا ہے وہ پورا بھی ہوا ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سلیمان فارسی گئے، دیکھا کیا کھجوروں کے سارے درخت جوان ہو چکے ہیں، سارے درختوں کے اوپر کھجوریں لگ چکی ہیں، رب کعبہ کی قسم کھجوریں پک کر تیار ہو چکی ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی حضور کی قدموں میں آ کر گرے، آ کر کہا یا رسول اللہ میں آزاد ہو گیا، اے اللہ کے حبیب میں آزاد ہو گیا، آج میں حق کو پہنچ گیا، آج میں آزاد ہو گیا، آج میں نے حق کی اصل میں پہچان کر لی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلیمان جاؤ، ہم تمہیں عزت اور شان کے ساتھ لے کر آئیں گے۔ پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو اور چند ساتھیوں کو بھیجا، فرمایا جاؤ، جا کر سلیمان کو اس کے مالک سے عزت اور شان کے ساتھ لے کر آؤ۔ دو روایتیں ملتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان فارسی کے لیے حضرت مولا علی اور چند ساتھی آئے اور حضرت سلیمان فارسی کو عزت اور شان کے ساتھ لے کر چلے گئے، اور دوسری بات میں یہ آتا ہے کہ وہ جو یہودی تھے انہوں نے کہا علی ہم نے مان لیا، ہم نے سونا بھی لے لیا، ہم نے چاندی بھی لے لی، ہمیں کھجوروں کے درخت بھی مل گئے، پر علی بات یہ سونا بھی لے لو، سونا بھی لے لو، چاندی بھی لے لو، یہ درخت بھی لے لو، ہمیں مصطفیٰ کا دامن دے دو۔ وہ یہودی بھی اسی وقت وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بوڑھے ہو چکے تھے۔ یہ وہ واحد صحابی ہے جن کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی اہل بیت میں ہونے کا درجہ اور شرف نصیب فرمایا، جو اہل بیت کا حصہ نہیں ہے، جو تو 200-250 سال پہلے ایران سے چلے تھے، فارس سے چلے تھے، اصفہان سے چلے تھے، آج وہ مدینہ شریف میں ہے، تو مصطفیٰ کریم نے یہ عزت اور شرف بخشا کہ ان کو اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور آخری جملہ سماعت فرمائے، حضرت سلیمان فارسی حضور علیہ السلام کے ظاہری دور میں، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا ظاہری دور بھی پایا، پھر حضرت فاروق اعظم کا ظاہری دور بھی پایا، ان کی بھی جب شہادت ہو گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدین میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت عثمان غنی کے کہنے پر وہاں پر پہنچے، کیونکہ بہت بڑے عالم بن چکے تھے، علم حدیث، علم اسلامیہ اور علم انجیل کا بھی آپ بہت بڑے عالم تھے، آپ کے پاس دونوں کتابوں کا علم تھا، اور بہت بڑے سلجھے آدمی، بزرگ آدمی تھے، بہت بڑے جو ہے وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے اور کامل ایمان والے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے 3 دوست تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت امام حسن بن علی، یہ ان کے خاص الخاص دوست تھے۔ یعنی ہر بندے کی دوستی ہوتی ہے، دین والے لوگوں کی بھی دوستی ہوتی ہے، صرف دنیا دار لوگوں کی دوستی نہیں ہوتی، دین والے لوگوں کی دوستیاں دین دار لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی کی بھی ان عظیم ہستیوں کے ساتھ دوستی تھی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر 8 دن 15 دن مہینے کے بعد جاتے اور ان دوستوں سے جا کر مل آتے، حضرت امام حسن پاک کی خاص زیارت کراتے۔ جب ریلت کا وقت قریب تھا تو پیغام بھیجا حضرت امام حسن پاک فاطمہ کے لال کی طرف پیغام بھیجا، جا کر کہا اے فاطمہ کی شہزادی، جب تک ہمت تھی میں آپ کی زیارت کو آتا رہا، اب آ نہیں سکتا۔ شہزادے سخاوت کے تاجدار، ذرا سخی باپ کی سخی اولاد، سخی ماں کے سخی شہزادے، سخاوت کا ایک نمونہ پیش کریں اور مہربانی فرما کے زیارت کرا جائیں تاکہ میرا آخری سفر آسانی سے گزر جائے۔ حضرت امام حسن پاک آئے، حضرت سلیمان فارسی سے ملاقات ہوئی، بہت پیاری باتیں ہوئی، بہت پیاری ملاقات ہوئی، تو کہنے لگے حضور ہمت نہیں پڑتی، ایک عرض کرنی تھی۔ امام حسن پاک نے فرمایا بولو۔ کہنے لگے کہ بس میری خواہش ہے میرا جنازہ آپ پڑھائیں، سب صحابہ مصطفیٰ میرے سر کا تاج ہیں، حضرت عثمان غنی کی بھی بڑی شان ہے، مگر میری تمنا یہ ہے کہ میرا جنازہ آپ پڑھائیں، میرا جنازہ آپ پڑھائیں۔
حضرت امام حسن نے ان کی اس تمنا کو، اس خواہش کو قبول فرمایا۔ جب حضرت سلیمان فارسی کا وصال ہوا تو حضرت امام حسن پاک نے نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ لوگوں نے عثمان غنی کو جب دیکھا کہ ان کے چہرے پر جھک گئے۔ جب چہرہ مبارک اٹھایا تو حضرت عثمان غنی کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی، اور لوگوں کے سے فرما رہے تھے، لوگوں عاشق رسول کا جنازہ ہے، عاشق رسول کا جنازہ ہے، عاشق رسول کا جنازہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ خاص کلمات کہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ مولا علی نے ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ تمام صحابہ نے سلیمان فارسی کو خراج تحسین پیش کیا۔ جب حضرت سلیمان سے کوئی پوچھتا تھا نا تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تو آپ فرماتے میں ابن الاسلام ہوں، اسلام کا بیٹا، اسلام کا بیٹا ہوں۔ سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیے، اپنا تن من دھن اپنا سب کچھ حق کے لیے قربان کر دیا، اور حق نے ان کو جو عزت شرف بخشے ہیں وہ سلیمان جانتا ہے، سلیمان فارسی جانتے ہیں، یا سلیمان کا محبوب اور محبوب کا خدا جانتا ہے۔ اللہ کے حضور دعائے مالک کائنات ہم سے جو بھی ہم نے ذکر خیر سلیمان فارسی کا، اللہ اس ذکر کے صدقے ہماری دنیا و آخرت کامیابی والی فرمائے۔ سلیمان فارسی کے صدقے اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور ان کی قربانیوں کے صدقے اللہ ہماری دنیا شان والی آخرت کامیابی والی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔